اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآیات لعلکم تتفکرون۔ آیت 219 ہے۔ ترجمہ ضیاء القرآن ہے۔ بے شک یا بلا شک یا بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، ایمان والے اور ہجرت کرنے والے، اور جہاد کیا، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں، تو یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کی بابت، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، اب اس پہ بعد میں بات کریں گے، لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالی تمہارے لیے اپنے حکموں کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ آیت یہاں تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ ہاجرو، پہلے ہاجرو کی بات کرتے ہیں۔ ہجرا یہجرو باب نصرہ سے، اس کا معنی ہے کسی سے دل یا زبان یا بدن کے ساتھ جدا ہو جانا۔ اور ہاجرو اس میں کیا ہے، باب مفعلہ ہے۔ یہ ہاجرو کیا ہے، باب مفعلہ سے ہے، ٹھیک ہے، جس میں مبالغے کا یعنی خاصہ ہے، اس میں مبالغے کی خاصیت پائی جاتی ہے مفعلہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اس طرح سے ترجمہ کیا بنے گا کہ کسی سے بالکل قطع تعلق ہو کر الگ ہو جانا، سمجھ گئے۔ اور اس کا جو ہے، جو آپ جانتے ہیں اصطلاحی معنی کیا ہے، کہ اپنی جگہ کو، اپنے مکان کو، اپنے شہر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر کے چلا جانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دارالکفر میں، یا جہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو یا دین پر چلنا مشکل ہو جائے، تو ایسی جگہ کو چھوڑ کر دارالاسلام ہے یا کوئی امن کی جگہ ہے یا آسانی سے عبادت کرنے کی اجازت والی جگہ ہے، تو وہاں پر چلے جانا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر، اپنا وہاں ساز و سامان، سب کچھ وہاں چھوڑ کر، دوست احباب، اپنی محبت، سب کچھ وہاں چھوڑ کر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایمان والا، جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر کامل ہو وہی کر سکتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں یہ کام کرنا۔ جس کا ایمان اور یقین اللہ پر کامل ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کامل ہوگا، وہی یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ اپنا گھر بار چھوڑنا کسی کے لیے آسان بات نہیں ہے، کہ اپنا ساز و سامان چھوڑنا، ترک کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وجاہدو، اور جہاد کیا۔ جہاد بھی کون لوگ کرتے ہیں، اس کا بھی، اس صیغے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وجاہدو، جہادہ یا حجدو، یہ باب فتحہ سے ہے، اس کا مطلب ہے کسی کام میں کوشش کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جاہدہ، مجاہدتن اور وجہادن، اس کا معنی کیا ہے، دشمن سے لڑنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کو باب مفعلہ پر لے جائیں، باب مفعلہ سے اس کو جو ہے جاہدہ کو لائیں، تو کیا بنے گا، اپنی ساری کوشش یعنی صرف کر دینا، ٹھیک ہے، وہی ہے کہ اس میں جو ہے یہ خاصیت پائی جاتی ہے، تو اس لیے ساری کوشش کو لگا دینا۔ اس لیے اصحاب لغت نے اس کا معنی لڑنا کیا ہے، کیونکہ لڑنے میں کیا ہے، قتال میں کیا ہے، ساری کوشش کی انتہا یہی ہے نا، کہ آخر انسان اپنی جان بھی لے کر حاضر ہو جائے،
اور یہ نہیں کہ اپنی خاطر لڑ رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے، دنیاوی ساز و سامان کے لیے لڑ رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، کہ جب لوگ کسی طرح بھی نہ مانیں اور لڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر نکل پڑنا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے اپنی جان کو پیش کر دینا، کہ بچے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ ظاہر شہادت ہے، بچ کے آ گئے مال غنیمت کے ساتھ یا ویسے ہی تو ہم غازی کہلائیں گے، نہیں تو اپنی جان دے کر شہادت کا درجے کو حاصل کر لینا۔ اسی لیے آپ غور کریں، جہاں بھی جہاد کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر فی سبیل اللہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یرجون رحمت اللہ، کیا بات ہوئی ہے، یعنی ایمان، ہجرت اور جہاد ایسے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا دامن ان سے خالی ہے وہ لاکھ اللہ کی رحمت کی امید کا دعویٰ کریں، حقیقت میں ان کے دل کے اندر رحمت کی امید پیدا نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ الخمر شراب، اس کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، مسلم شریف کے حدیث شریف ہے۔ فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ بعض لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دے کر باقی سب کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال کر لیا ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے عین مصداق ہیں کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو، یعنی بدکاری، اب میں وہ نام نہیں لوں گی، اور ریشم اور خمر یعنی شراب کو اور باجوں کو، یعنی جو گانے باجے ہیں، حلال کر لیں گے، ٹھیک ہے، بخاری شریف میں اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اور کیا کریں گے، اس کا نام بدل دیں گے، ٹھیک ہے، نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ تو یہی حال ہے، آج دیکھ لیں آپ کہ مختلف چیزوں کے انہوں نے گندی گندی چیزوں کے اچھے اچھے نام رکھ لیے۔ اچھا، پھر یہ آئیے، یہ میسر، ٹھیک ہے، المیسر کیا ہے؟ جوا، یہ یسرن بمعنی سہولت سے ہے، کیونکہ جوئے میں بغیر مشقت کے، کوئی یعنی مشقت نہیں ہوتی، کوئی محنت نہیں ہوتی، دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جوا جب کھیلتے ہیں یعنی شرط لگا کر کوئی گیم، تو ہوتا کیا ہے کہ ظاہر ہے کوئی ایک تو جیتے گا نا، کسی ایک کا تو نفع ہوگا، اور ایک کے ساتھ جو کچھ بھی ہو پھر وہ تو بات کی بات ہے۔ اس کے علاوہ آج کل فی زمانہ فی الوقت جو کام ہو رہا ہے، جیسے لاٹری، بیمہ، سٹے وغیرہ کے نام سے جو کاروبار ہو رہا ہے، سب جوئے کی یہ صورتیں ہیں۔ حتیٰ کہ اخروٹوں کے ساتھ کھیل میں شرط ہو تو وہ بھی جوا ہے۔ پھر آگے مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِثْمُهُمَا، یعنی ان دونوں میں اکبر من نفعہما، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان دونوں میں، اسمہما، ٹھیک ہے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے کچھ فائدے یعنی اللہ نے بتلائے، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ کچھ فائدے کے ساتھ ان میں بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر مقابلے یعنی مقابلے کے لیے کہنے نفع اور نقصان کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ نہیں فرمایا کہ ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، بلکہ فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے فرمایا۔ تو کیا پتہ چلا کہ کوئی چیز دنیا میں کتنی بھی نفع بخش کیوں نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کی طرف اشارہ موجود ہے، کیونکہ ان میں اسم کبیر بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسم کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ شراب میں جو بڑا گناہ ہے تو وہ دین کے اعتبار سے ہے، اور جو اس کے معمولی فائدے ہیں
اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیے، شراب سے وقتی طور پر بدن میں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی چستی، مستعدی، یعنی بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے، جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے اس کا استعمال عام ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی خرید و فروخت کیا ہے، نفع بخش کاروبار ہے، جو اس میں بھی کیا کہتا ہے، یعنی کبھی کبھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جو کاروبار سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ شراب کی خرابی کی وجہ سے، یا اس کے اندر جو ایک عنصر پایا ہی جاتا ہے کہ عقل زائل کرنے والی ہے، مال کو ضائع کرتی ہے، فضول میں آپ اپنا مال ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت یعنی نازل ہوئی، لیکن ابھی فی الفور شراب کو مستقل طور پر حرام نہیں قرار دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، ایک تمہیدی طور پر یہاں پر ایک بیان ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ شراب سے عارضی طور پر کیا ہوتا ہے، سرور بھی حاصل ہوتا ہے، جوئے سے بغیر محنت و مشقت کے دولت بھی مل جاتی ہے، لیکن ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے اس نفع قلیل کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ان آیات مبارکہ سے ایک اہم اصول معلوم ہوا کہ ہر چیز، وہ چاہے کتنی بری کیوں نہ ہو، بہت بری سے بری چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں نفع بھی ہوتا ہے۔ بری سے بری چیز میں بھی آپ کچھ نہ کچھ اپنے لیے فائدہ تلاش کر لیں گے، یہ ایک اصول پتہ چل گیا۔ شراب کی حرمت کا حکم بتدریج نازل ہوا، ایک ساتھ نہیں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، ٹھیک ہے؟ اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں نقصان بہت زیادہ ہیں، نقصان بہت بڑے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم فرما دے۔ شافی یعنی جو ہمارے لیے یعنی شافی و کافی ہو، وہ حکم بیان فرما دے۔ تو پھر سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، مومنو، ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو اس وقت جب تک نشے میں ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جب نشہ اتر جائے تو نماز پڑھو، کیونکہ ظاہر ہے تم اپنی ہوش و حواس میں نہیں ہو، کیا کہو گے کیا نہیں پڑھو گے، کچھ پتہ نہیں۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد جب نماز کھڑی ہونے لگتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک منادی یہ اعلان کر دیتا کہ کوئی نشے والا نماز کے پاس نہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے سامنے اس آیت کو پڑھا گیا، تو انہوں نے پھر یہی کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے۔ تو پھر وہ آیات نازل ہوئیں جو سورہ مائدہ میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر جب اس آیت کو پڑھا گیا اور اس آیت کے آخر میں یہ الفاظ آئے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ان برے کاموں سے باز آتے ہو، ٹھیک ہے؟ فا یعنی سو، یا پھر، یا تو، ٹھیک ہے، یا پس، تو کیا تم ان برے کاموں سے باز آتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، انتہینا، انتہینا، ہم ان سے باز آ گئے، ہم ان سے باز آ گئے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب ناپاک کام ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں، تم ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور
بغض رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. ٹھیک ہے, کس چیز سے روک دے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے بھی روک دے, وعن الصلاۃ, نماز سے بھی روک دے. فہل انتم منتہون, تو کیا تم باز آتے ہو اس سے؟ رک جاتے ہو؟ رکنا چاہتے ہو؟ رکو گے؟ انتہا کرو گے؟ بس کرو گے؟ تو پھر ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے, ایمان والوں کی بڑی تعریف ہے اللہ کی بارگاہ میں, بڑی قدر ہے ان کی, اور جنہوں نے ہجرت کی. آپ دیکھیے کہ ایمان لانے والے انہیں کتنی زیادہ اپنے اوپر دین کو, اسلام کو ترجیح دیتے ہیں کہ وقت پڑے گا تو گھر بھی چھوڑ دیں گے, وقت پڑے گا تو جان بھی قربان کر دیں گے. یعنی اسلام کے اوپر حرف نہ آنے پائے, میرا اپنا کچھ نہیں ہے, کیونکہ سب کچھ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے مالک کا دیا ہوا ہے. تو یہ مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں. تو اللہ کی راہ میں لڑنا, ایمان لانا, یقین رکھنا, یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے, بہت اعلیٰ صفات ہے یہ, کہ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے. تو یہی لوگ امید رکھتے ہیں, ان کو امید رکھنی بھی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اچھا حسن ظن رکھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں کو پورا بھی فرمائے گا. کیوں پورا فرمائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے. تمہارے کاموں میں اگر کوئی نقص ہوگا, کوئی کمی ہوگی, کوئی خرابی ہوگی, تو اللہ اپنے فضل سے, اپنے رحمت سے, اپنے چشم پوشی فرمائے گا, اس کو درگزر فرمائے گا, اور خاص اپنی رحمت تم پر فرما کر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی ذمہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہاں اس کے حق سے مانگ لو. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بے نیاز ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ ایسی بادشاہی جو پرانی نہیں ہوتی, ایسی زندگی ہے جسے موت نہیں آئے گی. ہر طرح کے نقص جس کا تصور کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے, اس سے وہ پاک ہے, وہ ذات پاک ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان کر دیا, کیونکہ وہ لوگ شراب اور جوئے سے اور ان سب کاموں سے, فضول کاموں سے بہت زیادہ شغل رکھتے تھے, اور بہت زیادہ اس میں مشغول رہتے تھے, اور بہت اس کے رسیا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج, یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بتایا. پہلے اس کے نقصانات بتائے گئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کلیہ طور پر اس کو حرام قرار دے دیا, اور ان کو بتایا گیا کہ اصل فائدہ جو ہے وہ آخرت کا فائدہ ہے, اصل فائدہ اللہ کی رضا کا فائدہ ہے, اصل فائدہ جنت کا حصول کا فائدہ ہے, اصل فائدہ دوزخ سے نجات کا فائدہ ہے, اصل فائدہ جنت کی نعمتوں کا مل جانے کا فائدہ ہے. یہ دنیاوی فائدہ عارضی فائدہ, دنیاوی نعمت عارضی نعمت, دنیاوی آپ کو جو کچھ بھی مل رہا ہے فیض یابی, وہ سب عارضی ہے, یہ سب ختم ہو جانے والی ہے. ایک دن آپ کی جان نکل جائے گی, روح پرواز کر جائے گی, اور آپ اپنی قبر میں تنہا پڑے ہوں گے. جو کچھ آپ نے جتنی محنت کی سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اب اس کے بعد بات آئی کہ وہ پوچھتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, خرچ کرنے میں کیا چیز خرچ کریں. تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم سے زیادہ یعنی بچ رہے, قل العفو, اس کو خرچ کر ڈالو. اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو, جس کا خرچ کرنا تمہاری طبیعتوں پر بوجھ نہ ہو. اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے سامان کر لو, آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو. اب اس آیت میں, آیت مبارکہ میں ہمارے لیے غور و فکر کا کتنا بڑا مقام ہے, سوچنے کا مقام ہے. کیا ہے سوچنے کا مقام؟ وہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس دنیا میں بہت مال ہے, ضرورت سے زیادہ بے حساب ہے, اور وہ مزید کی طلب کرتے ہیں کہ اور ہو اور ہو اور ہو, اور پھر وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک چھوٹی سی کوٹری قبر میں چلے جاتے ہیں. ان کے لیے اور ہم سب کے لیے اس میں درس عبرت ہے کہ بے حساب دولت ہونے کے باوجود اپنے ارد گرد, اپنے گرد و نواح اور پڑوس میں کئی غریب, مسکین اور محتاج زندگی کے اہم ضروریات کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں.
یہ تو چھوڑ دیجیے، اپنے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انسان کی ایک آزمائش رکھی ہے کہ کوئی خاندان ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں سارے کے سارے امیر ہوں، ساری بہنیں امیر ہوں، سارے بھائی امیر ہوں، ساری خالائیں امیر ہوں، سارے ماموں امیر ہوں، سارے چچا امیر ہوں، ساری پھپھیاں امیر ہوں، سارے کزنز امیر ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی، کوئی نہ کوئی ایک کہیں نہ کہیں خامی، کہیں نہ کہیں نقص رہ ہی جاتا ہے۔ پورا خاندان کبھی بھی خوشحال نہیں ہوتا، پورا خاندان کبھی بھی بدحال نہیں ہوتا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی یہ آزمائش ہے کہ خاندان کے کچھ فرد امیر ہوں اور کچھ فرد غریب ہوں۔ ان افراد کی ذمہ داری بنتی ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے کہ ان پر اپنا مال خرچ کریں، جن کو اللہ نے مال میں یعنی کمی بیشی رکھی ہے، یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، اس پر آپ مت جائیے، ٹھیک ہے۔ جو اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہیں ان کے لیے آپ کوشش کیجئے۔ کیوں کوشش کیجئے؟ یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، ان کا فائدہ تو عارضی ہے، ان کی زندگی کا کام تو بن ہی جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن آپ بھی اس کے محتاج ہیں کہ آپ ان پر خرچ کریں، آپ غریبوں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، ضرورت مندوں پر خرچ کریں، اس کے محتاج ہیں آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ کو اس کی بڑی ضرورت ہوگی، اور دنیا میں بھی آپ کی بہت ساری بلائیں، بہت ساری وبائیں تو صرف صدقہ اور خیرات سے ٹل جاتی ہیں، اور وہ ان محتاجوں اور مسکینوں کی جن کی آپ مدد کرتے ہیں ان کی دعاؤں سے بہت ساری آپ کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ ان کی دعاؤں کے اور ان کو صدقہ دینے کے آپ خود محتاج ہیں، تو اس لیے ذرا نظر ثانی کیجیے اپنے آپ پر، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بے شک توفیق اللہ ہی سے ملتی ہے، لیکن انسان کی کوشش بہت ضروری ہے۔ تو دیکھو، کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر کے اب ہر قسم کے آپ ذمہ داری سے کیا ہو گئے، سبکدوش ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی ضرورت سے زیادہ جو سرمایہ ہے اس سے وہ اپنے تمام یعنی جو خاندانی لوگ ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، مسلمان کے معاشرے کے لوگ ہیں، اور بھی جو ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، ان کا آپ خیال رکھیے، اور ان کو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیجیے اور ان کی دعائیں لیجیے۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ کتنی پیاری بات ہے، ذرا غور کیا آپ نے اس پر؟ غور کیجئے۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، واضح کرتا ہے، یبین واضح کرتا ہے، روشن کرتا ہے تمہارے لیے اپنے حکموں کو، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو کہ تمہارا فائدہ کس میں ہے، تم سوچو، دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کرو، ٹھیک ہے۔ مومن کامل کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تم غور و فکر کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان احکامات کو تفصیل و وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اسی طرح وہ اپنے احکام اور وعدہ اور وعید سے متعلق تمام آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کی ان تمام باتوں پر غور و فکر کرو۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت علی بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، تاکہ تم یہ سوچو کہ دنیا زوال پذیر ہو جانے والی اور فانی ہے، اور آخرت ابدی و سرمدی اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کے لیے کوشش کرو، اٹھو، ہمت کرو، ہمت سے کام لو۔ دیکھو، باقی رہنے والی کو ترجیح دو فانی ہو جانے والی پر، تمہارا فائدہ ہے اسی میں، اپنے فائدے کا لحاظ رکھو، اپنے فائدے کا خیال کرو، تمہارا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ دیکھو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، دیکھو اپنے آپ کو رسوا مت کرو، دیکھو اپنے آپ کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا مت کرو، اپنے مولا کو راضی کر لو۔ آج دنیا میں اس نے تم کو موقع دیا ہے، ابھی تم زندہ ہو، ابھی تمہارے پاس بہت وقت ہے، جب تک زندگی کی سانسیں ہیں تمہارے پاس وقت ہے۔ دیکھو، اللہ کو راضی کر لو، اپنے مالک کو راضی کر لو، اس میں تمہارا بڑا فائدہ ہے، ہر طرح کے نقصان سے بچ جاؤ گے۔ دیکھو، جب تم دنیا کے کاروبار کرتے ہو تو کتنا تم غور و فکر کرتے ہو، کتنی پلاننگ کرتے ہو، آخرت کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا تم کو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ دنیا کا فائدہ اتنا زیادہ عزیز ہے، آخرت کا وہ قبر میں کون ہوگا؟
جس کو جا کے لوگ ڈال کر آ جائیں گے. اپنے اس دن کے لیے تیاری کرو اس مالک کو راضی کرنے کی. اللہ ہم سب کو سمجھ اور ہدایت دے، قرآن پڑھنے کی، قرآن پر ایمان لانے کی، اس پر یقین رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.